فہو اقطع فہو ابتر، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ دم کٹا ہے، وہ نامکمل ہے۔ تو اب جو بسم اللہ پڑھنی ہے وہ ابتدا والی پڑھنی ہے۔ جو تلاوت کرتے ہوئے سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ بطور تبرک پڑھتے ہیں۔ تو سورت توبہ اگر شروع ہی تلاوت یہاں کر رہے ہو پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پیچھے سے 10واں پارہ پڑھتے آ رہے ہیں پھر سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں پڑھ؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع القرآن ہے، آپ فرماتے ہیں چونکہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سورت کے شروع میں حد فاصل کے طور پر بسم اللہ لکھوائی تھی، لیکن سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی۔ اگرچہ بسم اللہ بڑا بابرکت نام ہے، لیکن جہاں پہ حضور نے نہیں پڑھا وہاں پہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی، تو بسم اللہ الرحمن پڑھنا بہتر۔ البتہ استاد شاگرد تعلیم و تعلم کی بات کریں تو تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپس میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، تو میں بار بار اگر بسم اللہ نہ بھی پڑھوں تو کوئی حرج نہیں ہے، تعلیم و تعلم میں یہ جائز ہے۔ اعوذ باللہ کے فوراً بعد اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام آ رہا ہو، اس کو اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام سے جدا کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا۔ اب ایسے نہیں پڑھ سکتے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا ہو، کیونکہ شیطان مردود کے نام کو رب کے بابرکت نام سے جدا کیا گیا اس لیے۔ اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علم القرآن ایسے نہیں کریں، یوں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من رحمان علم، پھر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بسم اللہ اللہ کا نام ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ کے فوراً بعد شیطان کا تذکرہ ہو تو پڑھتے وقت شیطان اور نامناسب کلمات کو جدا کر کے پڑھا جائے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر۔ اب وہاں پہ تعوذ پہلے تھا، اللہ کا نام بعد میں تھا، جدا کیا ہے۔ یہاں پہ بسم اللہ اللہ کا نام پہلے ہے، شیطان کا نام بعد میں، تو جدا کیا ہے کہ رب کے بابرکت نام اور شیطان کے نام میں حد فاصل ہونا چاہیے۔ جی ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، شیطان مردود سے، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ کے نام جو سے، سب پر مہربان جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ بہت مہربان۔ اچھا، اب ہم نے یہ ترجمہ کس کا کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ جہاں پہ بھی بسم اللہ لکھا جائے وہاں پہ اشراع فعل معذوف ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ کی با کے ضمن میں اشراع فعل معذوف مانا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آگے دیکھیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اعوذ باللہ قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تلاوت قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے جو آپ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ نحل میں پڑھیں گے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو بسم اللہ سورتوں کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے وہ بطور تبرک ہی پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ یہ جو سورتوں کے درمیان فرق کے لیے نازل کی گئی، یہ کسی خاص سورت کے شروع کا حصہ نہیں، آیت یہ ایک ہی ہے، البتہ 114 میں سے 113 سورتوں کے شروع میں سورتوں کے درمیان فصل کے لیے لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ ایک سورت البراۃ، سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ملتی۔ اس کا حکم یہ ہے اگر پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہوں
تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اگر تلاوت شروع ہی یہاں سے کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ عربی قاعدے سے رحمان کا معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کا معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر رحمت مکمل طور پر ہو۔ اللہ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی وہ مکمل ہوگی، نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا معنی کیا سب پر مہربان، اور رحیم کا معنی کیا بہت زیادہ مہربان۔ حدیث پڑھیں، اب آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کو نااہلوں کے سپرد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے زنجیروں کو ہیرے جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ اس لیے علم دین کی طلب ہونی چاہیے، یعنی آپ کسی بندے کو دین کی طلب ہی نہیں ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ خنزیر کے گلے میں ہار پہناتے ہیں سونے کا۔ تو اس لیے کتنی سخت مثال دی گئی، ہمیں مرتے وقت تک دین کا طالب علم رہنا چاہیے، جہاں سے دین کی بات ملے سیکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں جس علم کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے، جیسے جیسے کسی پر کوئی فریضہ عائد ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس فریضے سے متعلق احکام کا سیکھنا بھی فرض ہوتا جاتا ہے۔ مثلا بالغ ہونے پر نماز فرض ہوئی تو نماز اور ان کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہوا۔ بلوغ کے بعد رمضان آنے پر روزے فرض ہوئے تو صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ سفر آمد و رفت اور اخراجات انتظام ہونے پر حج فرض ہوا۔ اسی طرح شادی ہونے پر ازدواجی زندگی کے معاشرتی تعلقات قائم ہونے پر ان اہل تعلق کے حقوق سے متعلق احکام کا سیکھنا ضروری ہو گیا۔ باقی مکمل عالم بننا ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ امت فرض کفایہ ہے۔ مسلم معاشرے میں اتنے افراد کا مکمل عالم ہونا ضروری ہے جتنے افراد سے معاشرے کی دینی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اب یہ پتہ چلا، یہ جو ہم حدیث اسکولوں کے دروازوں پہ لکھی ہوئی پڑھتے ہیں، مدارس کے دروازے پہ لکھی ہوئی پڑھتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ مرد عورت پہ فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ اس کی طرف کوئی بھی شریعت کا حکم متوجہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ اب میرے اوپر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن و مستحبات کیا ہیں۔ اس کورس میں آپ کو یہ مکمل پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ یہ مکمل کورس پڑھ لیں گے تو وہ اتنا علم آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ اپنی زندگی کو اگر چاہیں تو اسلامی سانچے میں ڈھال سکتے ہوں گے۔ ایک حدیث آپ نے پڑھنی ہے، یہ یاد کرنی، وہ پچھلی فقط سمجھانے کے لیے۔
یہ مختصر حدیث ہے، پڑھیں ذرا. قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم خیرکم خیرکم من تعلم القرآن من تعلم القرآن وعلم وعلم خیرکم خیرکم من تعلم القرآن من تعلم القرآن وعلم وعلم کہ تم میں سے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. اور اسے سکھائے. اچھا جی، عقائد بھی آج پڑھیں گے. کائنات بالکل کچھ بھی نہیں تھی، پھر اللہ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہے. اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا. اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب اس کے محتاج ہے. نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. وہ ہمیشہ رہے گا، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، وہ سب سے نرالا ہے. اللہ منفرد ہے، یکتا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ کو کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ قادر مطلق بادشاہ ہے. یہ جو کچھ ہے اللہ اس کو عدم سے اپنے امر کن سے وجود میں لائے ہیں. شریعت مطہرہ نے ہمیں کچھ کام کرنے کے بتائے ہیں، کچھ کاموں سے منع کیا ہے. کرنے کے کاموں کو مامورات کہا جاتا ہے اور ممنوع کاموں کو منہیات کہا جاتا ہے. ان دونوں قسم کے کاموں کی مختلف حیثیتیں ہیں. اب انگلیوں پہ گنے ذرا. مامورات، جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ فرض ہوگا، یا وہ واجب ہوگا، یا وہ سنت ہوگا، یا وہ مستحب ہوگا. جس کام کے کرنے کا اللہ پاک نے شریعت محمدیہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کی کتنی حیثیتیں ہیں جی؟ 4. فرض ہوگا، واجب ہوگا، سنت ہوگا، مستحب ہوگا. بس یہ 4 کام اب دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ نے، قرآن نے، شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کی کتنی حیثیتیں ہیں؟ 4. فرض ہوگا، واجب ہوگا، سنت ہوگا، مستحب ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. جب آپ کسی کو کوئی کام کرتا دیکھیں، سوال کر سکتے ہیں، یہ جی فرض ہے، یہ جی واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اگر یہ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب نہیں، پھر یہ دین بھی، کیونکہ دین کی مامورات کی 4 ہی حیثیتیں ہیں. دوسرے نمبر، فرض کسے کہتے ہیں؟ ایسا حکم جو دلیل قطعی یعنی شک و شبہ سے بالا تر مضبوط دلیل سے ثابت ہو، جیسے صریح قرآنی آیت سے ثابت ہو. اس کا بلا عذر چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے اور اس کا منکر کافر ہوتا ہے. یعنی فرض کی تعریف کیا ہے؟ ایسا حکم جو ایسے قطعی طور پہ قطعی دلیل سے ثابت ہو، جیسے قرآن پاک کی صریح آیت، اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے اور اس کا منکر کافر ہوتا ہے. مثلا نماز کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ قرآن پاک کی صریح واضح آیات سے ثابت ہے. اقیم الصلاۃ 700 مرتبہ اللہ نے حکم دیا. اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، اور جو کہتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے وہ کافر ہے، تو اس نے فرض حکم کا انکار کر دیا. فرض کی پھر 2 قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ. فرض عین ایسا فرض حکم جس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جیسے 5 نمازیں اور رمضان کے روزے. فرض کفایہ کی تعریف، ایسا فرض حکم جس کو چند مسلمان ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے نماز جنازہ. اچھا، یہ تو فرض کے ہم نے پڑھ لیے، سمجھ لگ گئی؟ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کی نوعیتیں، حیثیتیں کتنی ہیں؟ 4. کیا کیا ہوگا؟ فرض، واجب، سنت، مستحب. پھر فرض کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. سب سے پہلے فرض عین، پھر فرض کفایہ.
فرض عین وہ ہے جو ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے، جیسے نماز، رمضان کے روزے، اور فرض کفایہ اگر چند مسلمان بھی کر لیں سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے واجب، ایسا ضروری حکم جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، جس دلیل کا ثبوت قطعی دلیل سے کم درجے کا ہو، جیسے ایک دو راویوں سے نقل ہو کر آنے والی احادیث سے ثابت ہو، اس کا بلا عذر چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے اور اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ واجب حکم کا منکر گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ کافر کس حکم کا منکر ہوتا ہے؟ فرض کا۔ اچھا جی، ایسا ضروری حکم جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور دلیل ظنی اسے کہتے ہیں جو ایک راوی یا دو راویوں سے کوئی حدیث منقول ہوتی ہے تو اس کا کرنا واجب ہے، چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے اور نہ ماننے والا گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ سنت کی تعریف، ایسا فعل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے اپنا عمل بنایا ہو، ایسا فعل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے ہمیشہ کیا ہو، بلا عذر نہ چھوڑا۔ اب سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سب سے پہلے سنت کی تعریف، ایسا حکم، ایسا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا صحابہ کرام نے کیا ہے اور حضور علیہ السلام اس پر خاموش رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ پھر سنت کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ اب سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو، بلا عذر نہ چھوڑا ہو، اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والے کی عادت بنانے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے محرومی کا خدشہ ہے، مثلا فجر اور ظہر کی پہلی سنتیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہے اور اگر اس کی عادت بنائے گا تو حضور کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ سنت غیر مؤکدہ، وہ فعل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے اکثر کیا ہو، کبھی کبھی بلا عذر چھوڑا ہو، مثلا عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں۔ مستحب کی تعریف، وہ عمل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑ دیا ہو، البتہ اسے پسند کیا ہو، اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا، اسے کیا کہتے ہیں جی؟ مستحب۔ کتنے چاروں حکموں کی تفصیل پڑھ لی ہم نے، فرض، واجب، سنت، مستحب۔ علم نافع میں اضافے کی دعا پڑھیں ذرا۔ اللہم انفعنا اللہم انفعنا بما علمتنا بما علمتنا وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ وزدنا علما۔ اے اللہ، اے اللہ، جو علم جو علم آپ نے ہمیں دیا ہے آپ نے ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں اس سے ہمیں نفع دے نفع دے اور ہمیں مزید اور ہمیں مزید ایسی باتوں کا علم دے ایسی باتوں کا علم دے جو ہمیں نفع دے جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور ہمارے علم۔ اب ہے جی سنن و آداب، آخری یہ حصہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ والذین اوتوا العلم منکم، وہ لوگ جو تم میں سے جنہیں علم دیا گیا، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، جو شخص علم دین کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے واپس لوٹنے تک وہ اللہ کے راستے میں۔ ابھی آپ گھر سے آئے قرآن و سنت کورس پڑھنے کے لیے، جب تک آپ واپس اپنے گھر میں نہیں جائیں گے آپ اللہ کے راستے میں، اور 18,000 مخلوقات آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اور جب آپ نکل کے آتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جب ہمارے ملک میں کوئی صدر آتا ہے، وزیر آتا ہے، تو ہم ان کے پاؤں میں عزت کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے فرشتے علم دین حاصل کرنے والوں کے پاؤں میں اپنے پاؤں پر بچھاتے ہیں ان کو عزت دینے کے لیے۔ علم دین حاصل حصول دنیا کے لیے کرنا، علم دین کا حصول
دنیا کے لیے کر. اب یہ سنن و آداب ہے. نمبر 1 علم دین کا حصول دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا. علم دین کا حصول دنیا کے لیے نہ پڑھنا. اچھا، ہر جگہ آرام اور سکون سے داخل ہونا، صبر اور تحمل سے نکلنا، یہ دین کے حاصل کرنے کے سنن و آداب ہیں. جہاں بھی آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ لا 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 نہیں ہونی چاہیے، شور شرابہ نہیں، بڑے ادب سے آنا چاہیے اور دھیمے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے اور وہاں سے بڑے پیار اور محبت اور شفقت سے جانا چاہیے. یہ علم دین کے حاصل کرنے کے آداب ہیں. گناہ، غیبت اور بیہودہ باتوں سے بچنا، کم ہنسنا، سیکھی ہوئی بات کو قلم کے ذریعے دائیں ہاتھ سے محفوظ کرنا، استاد، درسگاہ، کتاب، مکتب، رفقا، تمام متعلقات علم کا احترام کرنا اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا، کتاب کو زمین پر نہ رکھنا، زیادہ رونا، حق بات کرنا، اس پر ہاتھ رکھ کر ٹیک نہ لگانا، اس کی طرف ٹانگیں یا پیٹھ نہ کرنا، معلومات میں اضافے کے لیے علم حاصل نہ کرنا بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے عمل کرنے اور پڑھانے کی نیت سے علم حاصل کرے. نیا سبق پڑھنے سے پہلے مطالعہ کرنا، سبق پڑھتے ہوئے توجہ انہماک سے قریب ہو کر بیٹھنا، پڑھے ہوئے سبق کو دہرانا، جوانی میں علم دین حاصل کرنا، مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے عمر بھر کوشاں رہنا، ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم اور محتاط سمجھنا، خود پسندی اور تکبر سے بچنا. یہ ہے جی علم دین حاصل کرنے کے سن. اب میں آپ کو خلاصہ دیتا ہوں کہ آپ نے اس پورے سبق کو اپنے دماغ میں بٹھانا کیسے ہے. آپ نے پہلے اپنے انگلیوں پہ یہ اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہنا جی مجھے 5 چیزیں یاد کرنی ہیں. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. سب سے پہلے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا اس کا ترجمہ میں نے یاد کرنا ہے. قرآن کی آیات کا ترجمہ. آپ نے 2 آیتیں مثلاً پڑھی، آپ کو 200 اونٹنیاں صدقہ کرنے کا ثواب ملا ہے. آپ نے حدیث میں آتا ہے مسلم کی حدیث، تو آپ نے پہلے ترجمہ یاد کر لینا. پھر اس کے بعد جو ہم نے تجوید کے حوالے سے پڑھیں گے وہ آگے کل سے شروع ہوگا، اس کو ہم نے یاد کر لینا کہ آج ہم نے تجوید کے حوالے سے کون سی 2 لائنیں پڑھی تھی. 2-4 حرف ہی ہوں گے روزانہ تاکہ وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا. تیسرے نمبر پر ہم نے آج زبانی یاد کرنے والی کون سی حدیث پڑھی ہے وہ حدیث زبانی یاد کرنا. چوتھے نمبر پر آج کے درس کے سنن و آداب کیا ہیں، ان میں سے کوئی 4-5 سنن و آداب ایسے یاد کرنا کہ ان پر میں عمل کروں گا. 4-5 بھی آپ روزانہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی عادت بنتی جائے گی، عمل کے راستے پہ آپ گامزن ہوتے جائیں گے. 5ویں نمبر پر مسائل. جو ہم نے مسائل پڑھے آج بہت سادہ سے لفظوں میں نے بتایا، ان کو ذہن نشین کر لیں چاروں کے چاروں پہ. تو یہ 5 چیزیں ہم نے یاد کرنی. کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ تھوڑا سا جب ٹائم ملے تو اس کو پڑھ لیں، 10 منٹ 15 منٹ یاد ہو جائے گا. کل آپ نے اگلا سبق پڑھنا ہے تو آنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے زبان سے اس کو پڑھ لیں. مطالعہ اسی کا نام ہوتا ہے. پھر جب آپ استاد آپ کو سمجھائے گا تو آپ کو اور اچھے طریقے سے وہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ کوئی چیز مشکل ہے؟ سب کو سمجھ آیا سارا سبق؟ آج آپ کا ایک سبق مکمل ہوا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو مکمل یہ کورس کروا دیں.